قول کیا نہ کرو اموات کہ وہ مردے نہیں، مردے نہیں، بل احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون تمہیں کیا شعور، زندگی کیا ہے، تمہیں کیا شعور مردگی کیا ہے۔ اب اس آیت میں بہت سے مضامین ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات بس لے رہا ہوں، یہ قرآن کا دعویٰ تھا کہ شہید زندہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ شہید زندہ ہے، دعویٰ ہو گیا۔ اب عقل سوچنے لگی، دوڑنے لگی، زندہ ہے تو کلام کیوں نہیں کرتا، زندہ ہے تو حرکت کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ عقل گم تھی، حیرت کی بات ہے۔ اب قول تو آ گیا کہ شہید زندہ ہے، یہ دعویٰ ہو گیا، اب دلیل چاہیے تھی، تو قرآن کے اس دعوے کی دلیل بننے کے لیے حسین کربلا میں، حسین کربلا میں آ گئے تاکہ دعوی قرآن سچا ہو جائے۔ جب حسین نیزے میں کلام کریں گے تو قرآن کہے گا حسین تیرا شکریہ، آج تو نے میرے دعوے کو سچا۔ کتنے احسان ہیں اس دین پر حسین نے نہیں کیے۔ اب آئیے، چونکہ جیسے قرآن ہے نا، قرآن ایک ایسا سمندر ہے علم کا کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچا۔ اس کے ظاہری معنی بھی ہیں، اس کے باطنی معنی بھی ہیں، اس کے ہر حصے میں، بلکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جنہیں آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی بابھا، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ کیا معنی؟ قبلہ حضور شیخ الاسلام سیدی استاد فی مکرم نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ معنی یہ ہے اگر علم کے شہر سے کچھ لینا ہے تو دروازے نبوت علم سے کچھ لینا ہے تو خیرات علی کے دروازے سے لینا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں قرآن اٹھاؤں تو ایک آیت میں ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ 70 ہزار علم کے، عرفان کے اور حکمتوں کے اللہ نے سمندر رواں کر دیا۔ علم علی ہے تو قربان جائیں پھر مصطفیٰ بھی علم کا ہے کیا؟ تو جس طرح قرآن کے بڑے معنی ہیں، اس طرح حیات حسین کے بھی بڑے معنی ہیں، اور کربلا کے بھی بڑے سالیہ نگاہ ہیں، اور کربلا میں کوئی سیکھنے والا ہو تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، سمندر ہے علم کے کربلا میں، ہدایت کے، نور کے، اللہ تک رسائی کے کربلا میں بھی ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ ٹاپک لمبا ٹاپک ہے، میں آج کی گفتگو میں اس تصور کے پیش نظر آپ دیکھتے ہیں کہ جن دریاؤں میں پانی ہوتا ہے اس کے گرد زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے۔ دریا روا رہے، پانی رہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، وہاں پھول اگتے ہیں، وہاں ہریالی ہوتی ہے، وہاں مہک ہوتی ہے۔ اور اگر دریاؤں کے پانی خشک ہو جائیں تو زمینیں بھی بنجر ہو جاتی ہیں۔ بس
دوستوں اور لوگوں اور مصطفیٰ کے غلاموں، دل ایک زمین ہے اور اس کے دریا آنکھیں ہیں. ان آنکھوں میں پانی رہے تو دل میں محبت، اخلاق، حسن نیت اور حسن احسان، یہ سارے پودے اگے رہتے ہیں. اور اگر آنکھیں پتھرا جائیں تو دل بنجر ہو جاتا ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں ذکر حسین سے آنکھوں کا وضو کرنا. آج کی گفتگو میں ذکر حسین سے آنکھوں کا وضو کر دیا ہے. اور جب ذکر حسین سنیں تو مت سمجھیں کہ یہ کوئی الگ ذکر ہے. حضور نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی فمن احبنی فقد احب اللہ. آنسو محبت کی علامت ہے. آنسو محبت کی علامت ہے. فرمایا اللہ کی کوئی الگ محبت نہیں، مصطفیٰ کی محبت ہی خدا کی محبت ہے. اور مصطفیٰ کی کوئی الگ محبت نہیں، حسین کی محبت ہی مصطفیٰ کی محبت ہے. تو معنی کیا ہوا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرنا چاہے وہ حسین سے پیار کرے. حسین کی یاد میں ہوئے اور ان کی یاد میں بہا ہوا ہر قطرہ یہی سمجھے کہ وہ اللہ کی یاد میں بہتا ہے. اب آئیے میدان کربلا ہے. جب بدبخت یزید لعنت جہنمی کتا لعنت اللہ تعالی علیہ تخت نشین ہوا تو اس کی انتخاب کو حسین نے مسترد کر دیا، کیونکہ وہ شرابی تھا، وہ محل میں کجریاں نچاتا تھا. اس نے ساری ریاست میں، اسلامی ریاست کا نقشہ ہی بدل ڈالا جسے آقا علیہ السلام نے تعبیر کیا تھا. تو حسین میدان میں آ گئے. میدان میں آئے اور کربلا میں، اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، حضرت خواجہ معین چشتی کہتے ہیں دینست حسین، دینست حسین، دین پناہ اصل حسین. دین بھی حسین اور دین کی پناہ بھی حسین. 8 ذی الحج کو حج جسے ہم دین سمجھتے ہیں وہ شروع ہو رہا ہے. لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، حسین کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. 8 ذی الحج مکہ چھوڑا، کربلا میں پہنچے. 2 محرم الحرام کو آپ کربلا میں پہنچے اور 2 محرم الحرام کو یزیدی فوجیں بھی کربلا میں پہنچی. 10 کو معرکہ شروع ہوا. اب 10 کا معرکہ جب شروع ہوا، ہونے والا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ بدبخت یزیدیوں خاموش ٹھہر جاؤ، میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، خطاب کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا اور سارا خطبہ اس کی چیدہ چیدہ باتیں یہ تھیں. آپ نے ان کی غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ بتاؤ میں اس کا بیٹا نہیں جس کے نانے کا نام اپنی اذانوں میں لکھے، مجھے قتل کرنے آ گئے، میں اس کا بیٹا تھا. لوگوں سجدے بھی کرو، نیکیاں بھی کرو، لیکن اللہ سے دعا مانگو کہ دل نصیحت قبول کرنے والا، اچھی بات قبول کرنے والا. جب دلوں پر بدبختی آتی ہے، شقاوت آتی ہے اور دل دنیا کا حریص، کمینہ اور لالچی ہو جاتا ہے اور نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں آ جاتی ہیں، پھر سجدے کچھ نہیں دیتے.
لکھا ہے کہ منہاج قرآن والوں آپ کو بتا کیا ہم اور کیا ہماری اوقات، کیا ہم اور کیا ہماری اوقات، تقریر کرنے والا حسین ہو اور سارے سننے والے کلمہ پڑھنے والے، حاجی بھی نمازی بھی 17 حج کرنے والے، تہجدیں ادا کرنے والے، اور خطاب راکب دوش مصطفیٰ کر رہا ہے، اور 70,000 کی فوج میں ایک حر ہے جس کو نصیحت کرنی ہوتی ہے، ایک حر ہے جس کو نصیحت کرنی ہوتی ہے۔ تو میدان لگا، ایک ایک کر کے سارے غلامان حسین کٹ گئے، آل پاک کے سارے گلشن نبوت کے پھول بھی کربلا کے ریزاروں پر فدا ہو گئے۔ آخر پہ آقا حسین اپنے خیمے میں دستار علی پہنتے ہیں، جبہ علی پہنتے ہیں اور ذوالفقار اٹھاتے ہیں، اپنے بابا کی تلوار اٹھاتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے ذوالجناح پہ بیٹھے تو ذوالجناح کو ایڑی ماری کہ ذوالجناح چل۔ قرآن نے کہا تھا شہید زندہ ہے، آج قرآن کے اس دعوے کی دلیل صحیح کر کے دکھا دیں۔ سورہ مقتل چل، لوگوں یہ ایسا خونی منظر تھا اور ایسا خراش منظر تھا، ان بدبختوں نے علی اصغر کو بھی قتل کیا، علی اکبر کو بھی قتل کیا، 7 اور 8 سال کے اور محمد بھی قتل ہو گئے، اور 6 ماہ کے ایک بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک سارے ذبح کر دیے، مگر ایسے پتھر کے دل تھے کہ سجدوں نے کچھ نہ کیا، انہیں سجدوں نے کچھ نہ کیا، انہیں قرآن کی تلاوت نے کچھ نہ کیا، خون گرتا رہا، ان کے نبی کی آل کا گرتا رہا، دل پتھر کے رہے، مگر یہ ایسا خونی منظر تھا جانور بھی جسے دیکھ رہے تھے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ذوالجناح بیڑی ماری کہ گھوڑے چل، گھوڑے نے نیچے نہیں کیا، آقا حسین نے دیکھا کہ اس نے نیچے نہیں کیا ہے، جب نیچے کو کیا تو دیکھا تو اس گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسو نہیں نکل رہے۔ ان بدبختوں سے بہتر تو وہ گھوڑا نہیں جس کے دل میں حب ہے، جس کے دل میں آل پاک کی محبت کا جذبہ موجود تھا، رو پڑا، پھر ایڑیا ماری چل، اس نے پھر نیچے کو کیا، پھر ایڑیا ماری گھوڑے چل، اس نے پھر نیچے کو کیا، گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا آقا حسین آپ مجھے چلنے کا حکم دے رہے ہیں، ذرا نیچے تو دیکھیں، نیچے دیکھیں۔ آقا حسین سمجھ گئے مجھے کچھ کہہ رہا ہے، جب گھوڑا نیچے 3 مرتبہ منہ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، اور آقا حسین نے نیچے دیکھا تو منظر عجیب تھا، 6 سال کی شہزادی سکینہ، 6 سال کی سکینہ، اس نے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، ذوالجناح کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، اور زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اے گھوڑے میرے بابا کو ادھر نہ دکھ جا، ادھر تو جو بھی جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا۔ بھائی علی اکبر گئے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے، حضرت قاسم گئے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے، چچا عباس سے پانی مانگا تھا وہ پانی مانگے واپس نہیں آئے۔ گھوڑے اگر میرے بابا بھی واپس نہ آئے تو کس کے سینے پہ سوئیں، کون مجھے لوریاں سنائے گا؟ بیٹی کی آواز سنی، تڑپ گئے، نیچے تشریف لائے،
لوگوں بیٹیوں سے یوں پیار کیا کرو جیسے حسین سکینہ سے کرتے تھے۔ نیچے آئے، بیٹی کو گلے لگایا، پیار کیا اور فرمایا میرے بیٹے مصطفیٰ کے دین کی استقامت اور غلبہ کا معاملہ ہے اور امت تک دین کی حقیقت پہنچانا ہے اور مصطفیٰ کے دین کو بچانا ہے، تو بھی اپنی ڈوریوں کی قربانی دے دے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہیں بلایا، کچھ نصیحتیں کی جن میں چیدہ چیدہ یہ تھی۔ فرمانے لگے دیکھنا میری بہن زینب، مصطفیٰ کے دین کی عزت، غلبہ اور حق کے اور عدل و انصاف کے استحکام کا ساری ذمہ داری میرے کندھوں پہ تھی۔ میں اپنے بچوں کی قربانی دے کر، اپنے علی اصغر کو کٹا کر، علی اکبر کو کٹا کر اور سارا خاندان ذبح کروا کر اس ذمہ داری کو پورا کر چکا۔ میں جا رہا ہوں، میری بہن زینب سلام علیہ دیکھنا میرے بعد مصطفیٰ کے دین کی ذمہ داری تیرے کندھوں پہ آنے والی ہے، تجھے ستایا جائے گا، بڑے بڑے طوفان آئیں گے، بڑی آندھیاں چلیں گی، دیکھنا تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے، تو حسین کی بہن ہے، علیہ السلام تو حسین کی بہن ہے، تیرا سر کٹ کھائے مگر اس باطل نظام کی آگے جھکنے نہ، ان قاتلوں، بدبختوں، گنڈوں، چوروں، لٹیروں کے سامنے جھکنے نہ پائے، کٹ جانا مگر ان کی حکمرانی قبول نہیں کرنی، ورنہ مصطفیٰ کا دین روم دیں گے، ورنہ آقا کے دین کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور آقا نے پتھر کھا کھا کے جو عزتیں محفوظ کی ہیں، یہ عزتوں کو تار تار کریں، گھر محفوظ کیے ہیں، یہ چوروں کی سرپرستی کریں گے۔ اگر ان کا غلبہ آ گیا تو مصطفیٰ کے دین کو ایک نیا دے دیا جائے، لہٰذا کہیں بھی سمجھوتا نہیں کرنا، صبر کرنا، اگر کٹنا پڑ جائے تو کٹ جانا، مگر ظالم اور بدبخت جو گنڈے لٹیروں کے سامنے گردن نہیں جھکا۔ یہ میسج تھا حضرت حسین کا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور ساتھ ہی بچی کو سکینہ کو حوالے کر کے فرماتے ہیں دیکھنا زینب، یہ میری بیٹی سکینہ یہ میرے سینے پہ سویا کرتی ہے، میں اسے روز سناتا ہوں تو اسے نیند آتی ہے، بہن میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد سکینہ کو میری یاد آیا کرے، اسے میری لوریاں یاد آئیں گی، دیکھنا بہن میری سکینہ کو رونے نہ دینا، اس کا خیال رکھنا۔ چند اور نصیحتیں کی، بیٹی کو بہن کے حوالے کیا اور شاہ سوار کربلا ہوئے اور میدان کارزار میں اترے۔ جب علی کا شیر میدان میں آیا، کسی بدبخت کو جرأت نہ تھی کہ مقابلے میں سامنے آ سکے۔ آپ جدھر کا رخ کرتے، ایک اکیلا شیدر کرار کا بیٹا اور 70,000 گولیوں کی تعداد، 20,000 ایک رات کا بول کی کوفیوں کی فوج ہے اور بدبختوں کی فوج ہے اور اکیلا حسین ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑتے ہیں، آپ تلوار چلاتے ہیں، ان کی گردنیں کٹ کٹ کے گرتی ہیں۔ دیر تک حق کے دین کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، استحکام کے لیے ان بدبختوں کو باصل جہنم کرتے رہے، باصل جہنم کرتے رہے۔ حق کی بالا دستی کے لیے جہاد کا علم الگ ہو رہا تھا کہ اچانک کسی پکارنے والے نے پکارا،
حی علی الصلاۃ، اللہ کے دین کے غلبے کا حق ادا کرنے والے اور نانے کے دین کو ان بدبختوں، چوروں، لٹیروں، زانیوں، قاتلوں اور بے حیاؤں سے محفوظ کر دینے والوں اور اپنا سارا خاندان کٹوا کر بھی دین کو زندگی دینے والوں، اب کے جہاد ادا ہو گیا، اب ذرا مصلح بھی ادا کریں، نماز بھی ادا کرتے۔ ادھر نماز بھی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کہ حسین آج مجھے بھی کچھ عزت نہ کرے، آج مجھے بھی قدر دے دے۔ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، آقا حسین نے فرمایا بدبختو رک جاؤ، وہ دیکھو کوئی بلا رہا ہے، آؤ اس محبوب کو سجدہ کر لیں، اس محبوب سے چند باتیں کر لیں۔ وہ بدبخت جانتے تھے یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی جانتے تھے اس کی تربیت اس گود میں ہوئی ہے اور اس نے ان چھاتیوں کا دودھ پیا ہے، سیدہ کائنات کی گود میں پلا ہے کہ جن کی جھاڑے کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد مصلے پہ آتی ہیں اور ایک سجدہ کرتی ہیں تو فجر کی اذان آ جاتی ہے اور سجدے سے سر اٹھا کے فرماتی ہیں مولا تیری اتنی چھوٹی ناز کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نماز کبھی قضا نہیں کرے گا، کٹ جائے گا۔ بدبختوں نے غنیمت جانا، کہنے لگے حسین ہم تجھے نماز کی اجازت نہیں دیتے۔ آقا حسین نے فرمایا بدبختوں میں تو تمہیں پڑھانا چاہتا تھا، یہ حسین کی نماز ہے، تمہاری اجازت کی محتاج نہیں ہے۔ گھوڑے سے نیچے اترے، ابن اساکر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حی علی الصلاۃ کے پیغام پر جب آقا حسین مصلی پہ آنے کے لیے گھوڑے سے اترے تو 317 نیزوں کے، تلواروں کے، تیروں کے، خنجروں کے جسم مبارک پر زخم تھے۔ کیا مانا کہ سارا جسم چھلنی چھلنی تھی، اب گرے تو نہیں ہوں گے، مگر مانا کیا ہے کہ اتنے زخم تھے جو سینکڑوں میں جا چکے تھے، سارا جسم چھلنی چھلنی تھا۔ آپ گھوڑے سے اترے، آپ نے کربلا کے ریگزاروں پہ تیمم کیا اور تلواروں کے سائے میں کعبہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہا، نماز میں آ گئے تو نماز ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حسین تیرا شکریہ، آج تو نے میری قدر بنا دی، آج تو نے میری عزت بنا دی، آج تو نے بتا دیا بھائیوں کے لاشیں پڑے ہو، بیٹوں کے لاشیں پڑے ہو، بھانجوں کے بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہو اور سارا خاندان کٹا پڑا ہو اور جسم زخموں سے چھلنی چھلنی ہو، تب بھی نماز قضا نہیں کی جاتی۔ حسینیوں سنو، حسین کا نام لیتے ہوئے غلام اس وقت آقا کا نام لیتے جھٹتا ہے جب سنت بھی آقا کی ادا کر رہا، جب آقا کی سنت ادا کر رہا، جب آقا کی سنت ادا کر رہا ہو تو تب اس وقت میں آقا حسین نے تو نماز نہیں چھوڑی، لہذا جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو قربان جب سجدے میں رکھا، قیام میں رہے کوئی قریب نہ آیا، سجدے میں گئے کوئی قریب نہ آیا، رکوع میں گئے کوئی قریب نہ آیا، جب سجدے میں سے رکھا تو بعض معتبر روایات کے مطابق شمر ذی الجوشن
جہنمی کتا وہ آگے بڑھا اور اس نے زوردار وار کیا اور سر حسین کو تن حسین سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں سننے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس حالت میں جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔